ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 16واں باب 15 سے 18 آیات تک۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، پاک ماں کیتھولک کلیسیا آج مقدس پولس رسول کی تبدیلی کی عید مناتی ہے۔ مقدس پولس رسول کا یہودی نام شاؤل تھا۔ شاؤل ایک کٹر یہودی تھا جس کا تعلق فریسیوں کے فرقے سے تھا، جو اپنی شریعت پر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے۔ مسیحیت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے شاؤل نے مسیحیوں پر ایذا رسانیاں شروع کی۔ جس وقت پولس رسول تبدیل ہوئے اس وقت وہ یروشلم سے دمشق کی طرف جا رہے تھے، لیکن اسی دوران پولس رسول کی زندگی تبدیل ہوئی۔ جس وقت پولس رسول تبدیل ہوا اس وقت وہ یروشلم سے دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ بعد میں پولس رسول کو ایک انتہائی غیر معمولی تجربہ ہوا، جس میں ان کا ماننا تھا کہ اس نے یسوع مسیح کو اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ تبدیل ہو کر ایک مسیحی بن گیا اور اپنی باقی ماندہ زندگی یسوع مسیح کی خوشخبری پھیلانے میں وقف کی۔ اعمال کی کتاب بنیادی طور پر جو کچھ پطرس اور پولس نے کیا اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ انہوں نے کئی خطوط لکھے اور ان میں سے 13 بائبل مقدس میں ہیں۔ آخر میں جو کچھ وہ کر رہے تھے اس وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ رومی سلطنت میں اس وقت تک مسیحیت کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں مقدمے کے لیے روم بھیجا گیا، جہاں انہیں ایک گھر میں قید رکھا گیا اور وہ وہیں رہے۔ پولس اور دوسروں کے خطوط مختلف وجوہات کے باعث لکھے گئے۔ ان خطوط نے لوگوں کی ان کے ایمان میں حوصلہ افزائی کی اور انہیں بتایا کہ اگر ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی تحقیر ہوتی ہے تو وہ اپنی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ روایت کے مطابق وہ تقریباً 7ویں عیسوی میں روم گئے اور نیرو بادشاہ کے عہد سلطنت میں تلوار سے ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ان کا سر 3 بار زمین پر گرا اور جہاں جہاں گرا وہاں سے پانی کے 3 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ چشمے آج بھی روم میں موجود ہیں۔